بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 443 چل رہی تھی اور اس پر ہم نے 2 پروگرام کیے تھے، آپ کو معلوم ہے، اور قرض سے متعلق اور دیگر جو اس سے نکات حاصل ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کوئی بھی شرح اٹھا کے اپنے سامنے رکھ لیجئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کرتے ہیں بہت ساری شروحات تو ان کو ٹچ ہی نہیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رٹی رٹائی کوئی بات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہو، بلکہ جو صحیح واقعی احادیث کے بیان سے ایک مقصود یا مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک ایک حدیث کے پہلو سے ہم کوئی درس حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو پیغام اپنی امت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عام فہم انداز میں دوسرے کے سامنے پیش کیا جائے، اس تک پہنچایا جائے۔ اس طرح فہم حدیث بھی بڑھتا ہے، حدیث کی سے صحیح فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہماری ایک چھوٹی سی ادنا سی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی آپ کو ان احادیث کو سننے کے بعد معلومات حاصل ہوتی ہے، آپ اگر 15-20 منٹ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آخر میں کہیں کہ یار ٹائم ضائع ہو گیا، ایسی فضول باتیں کی بیٹھ کر، ایسا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے بلکہ واقعی آپ کو مفید معلومات ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیجیے، انہیں بھی مائل کریں کہ بھائی بخاری کا درس آتا ہے، 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، آپ دیکھیں۔ خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خواتین یہ ایسے ٹائم میں آتا ہے کہ عموماً خواتین گھر کے اندر ہوتی ہیں، فارغ بھی ہوتی ہیں، انہیں ضرور دیکھنے کی ترغیب دیں۔ بعض اوقات ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ سامنے والے کے لیے زندگی بھر کے لیے اصلاح کا ایسا سبب بن جاتا ہے کہ اس کے بعد شیطان کم از کم اس چیز کے بارے میں اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میرے ساتھ ایسے لاکھوں چلے مبالغہ ہو جائے گا، سینکڑوں واقعات ہوئے، یہ بلا مبالغہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں نے الحمدللہ بہت سی باتیں سن کر گناہوں کو چھوڑا ہے اور غلط چیزوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ ایک پروگرام دیکھ لیا، 2 پروگرام دیکھ لیے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری دیکھیں، میرا خاص طور پر مقصد ہر ایک عالم کا ہوگا، ہر ایک مفتی صاحب کا ہوگا، میں کسی گارنٹی تو لے نہیں سکتا ہوں، لیکن اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرا مقصد ہر پروگرام کرنے سے کچھ سکھانا ہوتا ہے کہ لوگ اگر ہمارے سامنے بیٹھیں تو کچھ سیکھیں۔ یہی ہمارا درس بخاری سے بھی مقصد ہے کہ کچھ لوگ سیکھیں۔ سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی پہ انسان مطلع ہوتا ہے، عبادات کی ترغیب ملتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حرام و حلال کی تمیز پیدا ہوتی ہے، حقوق و فرائض کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، پھر انسان عمل کرتا ہے اور عمل میں غلطیوں کوتاہیوں سے بچتا ہے، بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں سننے کی برکت سے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی اس پروگرام کو ریگولر دیکھیں اور اس کی ویورشپ کو بڑھائیں، اس طرح کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنے کی ترغیب دیں تاکہ اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اپنی کرم نوازی سے ان کی آخرت کی بہتری کا مزید سامان فرمائے۔ اگلے باب پر آتے ہیں کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین۔ اس بات کا باب کہ جب کوئی شخص تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ ایک باب قائم کیا ہے، اس کے تحت 444 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو بظاہر یہ سرکار کا ایک حکم نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، تو بظاہر ایسا ہے جیسے حکم فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس میں لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس نماز کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ تحیہ ویسے سلام کو کہتے ہیں، جیسے ہم آ کے ملتے ہیں تو یہ سلام ایک تحیت ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کچھ کلمات ذکر کرتے ہیں۔ ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ مسجد میں آئے تو تعظیم مسجد کی غرض سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی ہی ہم عبادت کریں گے، لیکن یہ عبادت اختیار کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو مسجد کی تعظیم کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز بھی ادا کر لینی چاہیے۔ اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اب آپ 5 مرتبہ مثال کے طور پہ مسجد میں جاتے ہیں،
یا جو قریب مسجد کے ہوتے ہیں بعض وقت کام کے لیے 10 دفعہ مسجد میں داخل ہو گئے، تو یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ داخل ہوں گے ہر دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، بلکہ کبھی بھی یعنی دن میں ایک بار اگر آپ مسجد میں جا کر یہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں تحیۃ المسجد اس دن کی ادا ہو گئی ہے، پھر آپ کو بار بار پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنے گیا اور اس نے فجر کی سنتیں ادا کرتے ہوئے یہ نیت بھی کر لی کہ میں تحیۃ المسجد ادا کر رہا ہوں، تو علیحدہ اس کو پھر نفل پڑھنے کی حاجت نہیں، اسی میں تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ابھی وضو کے اعضاء ابھی خشک نہیں ہوئے ہیں، تر ہیں، تو وہ تحیۃ المسجد کے ساتھ ساتھ تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ الگ تکلف کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے انسان ادا کرے تو یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، کہ سرکار بھی پڑھتے تھے، سنت ضرور ہے لیکن اس کی شرعی حیثیت نفل کی ہے۔ لیکن اس میں ضرور یاد رکھیں کہ یہ اس وقت پڑھا جائے گا کہ جب وقت مکروہ نہ ہو۔ طلوع آفتاب، جیسے میں نے بتایا کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس کے بعد سے 20 منٹ تک یہ طلوع آفتاب کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب سورج شام میں غروب ہوتا ہے، مکمل جب غروب ہوتا ہے بالکل ختم، اس سے 20 منٹ پہلے جو ٹائم گزرا ہے، جو عصر کا ہی ٹائم ہوتا ہے لیکن لاسٹ 20 منٹ یہ کہہ لیں، عصر کے لاسٹ 20 منٹ وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ آپ نمازوں کے کیلنڈر میں آپ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوگا دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب، یہاں جو وقت لکھا ہے سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت شروع ہو رہا ہے، دوسرے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، بس جو وقت ظہر لکھا ہوا ہے ان دونوں وقتوں کے درمیان جتنا وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے۔ یہ خیال غلط ہے جی 12 بجے زوال ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 12:30، یہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ بعض وقت 11:34 پہ زوال کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ کوئی 10-15 منٹ بھی نہیں رہتا، بعض اوقات 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ بھی رہتا ہے بعض علاقوں میں۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ وہ نمازوں کے اوقات کا وہ کیلنڈر ضرور اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ 3 اوقات تو ایسے ہیں کہ جس میں آپ فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، نفل تو دور کی بات ہے، تو اس میں تو یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ جو ہے اب مثال کے طور پر ہم صبح سے لیتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے سوائے سنت فجر کے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، تو وہ سنت ہے وہ بھی نفل ہوتی ہے لیکن چونکہ سرکار نے بکثرت اس کو پڑھا تو وہ سنت کے درجے میں آ جاتی ہے، تو وہ بس پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب فجر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ علیحدہ نفل کر کے 2 نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے لگیں تو اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں تو پھر ہو جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بعد میں۔ عصر کا وقت آ گیا، عصر کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی عصر کے وقت عصر کے فرض نہیں پڑھے تو اس سے پہلے آپ جتنی مرضی نفل پڑھ لیں، چاہے عصر کا وقت شروع ہو گیا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور پھر غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفلی سجدہ منع ہوگا۔ تو پھر عصر کے فرض سے پہلے آپ اگر یہ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے نماز۔ ویسے تو سرکار نے بظاہر حکم دیا ہے کہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات احادیث میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کو حکم فرما رہے ہیں، اور سرکار کا حکم ماننا واجب ہے تو واجب ہونا چاہیے، لیکن خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مواقع پر اس کی سختی نہیں فرماتے۔ کسی کو دیکھا وہ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر وہ چیز پہلے جو سرکار نے کہی واجب تھی تو اگر کوئی آپ کے سامنے ترک واجب کر رہا ہے تو گناہ گار ہو رہا ہے، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے نگاہوں کے سامنے گناہ اور وہ خاموش رہے۔ واجب فرض ہوتا ہے نبی پہ فوراً ٹوکنا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، توبہ کریں۔ لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو دیکھا مسجد میں، جیسے اعرابی آئے، انہوں نے کویسچن کیا، سرکار واز کر رہے تھے، کویسچن کیا، سرکار نے فرمایا کہ جا کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ۔ اسی طرح جمعے میں ایک شخص صفے پھلانگتا ہوا آگے آ گیا، سرکار نے ان کو تنبیہ تو فرمائی لیکن ان کو
2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا، مسلمان بھی تھے، اور سرکار نے ان کو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے پہ سختی نہیں فرمائی، شدت نہیں فرمائی، تلقین نہیں کی ہے۔ اگر واجب ہوتی تو سرکار ضرور فرماتے۔ لہٰذا یہ مستحب ہے ہمارے نزدیک، جمہور کے نزدیک، کہ اگر آپ پڑھیں گے تو افضل ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باب الحدث فی المسجد، مسجد میں وضو توڑنا۔ یہ حدیث نمبر ہے 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ایک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے، جب تک وہ اپنا وضو نہیں توڑتا۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہر حدیث بڑی پیاری ہے، یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے۔ تو اس میں ہم دونوں چیزیں لیتے ہیں، پہلے مردوں کا مسئلہ لیتے ہیں، پھر خواتین کا لیتے ہیں۔ جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ فرض نماز جیسے آپ نے ادا کر لی، یہ فرض نماز کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ہے۔ ویسے تو اس میں سرکار نے وضاحت نہیں فرمائی ہے، اس لیے ہر نماز کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بعض نے اس کو فرض کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جب انسان فرض پڑھ لے تو کوشش یہ کرے کہ وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر، اور اس جگہ کو نہ چھوڑے، کہ جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے۔ تو بخشش و مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی معافی۔ تو کم از کم، اور اس قسم کے حدیثوں میں جو بخشش مغفرت کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کبیرہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کی دعا کی برکت سے سابقہ زندگی کے ہو سکتا ہے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، اس لیے بہت پیاری چیز ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے، بہت سے صفیں توڑ کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ پاؤں بھی بعض اوقات دکھ جاتے ہیں، تیات پڑھتے پڑھتے، تو کہتے ہیں ذرا پھیل کر بیٹھیں گے، ذرا آلتی پالتی مار کے لمبے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بہرحال اتنا لمبا بیٹھنا بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر تو انسان نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے تاکہ فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں۔ پھر اپنی جگہ سے ہٹیں، یا اور وضو حتی الامکان مسجد میں تو ویسے ہی وضو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ وضو نہ ٹوٹے، تاکہ جب تک آپ ایسے بیٹھے رہیں گے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے۔ ایسی بہنیں جب فرائض ادا کریں، آپ مصلی پہ تشریف فرما ہیں، فرض ادا کر لیا تو تھوڑی دیر ویسی بیٹھی رہیں، تھوڑی دیر، تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں اور یہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت اگر کر رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر، کون سا ایسا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم مخلوق کو ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے مقرر کر دیا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے رب کی کرم نوازی ہے۔ وہ کتنا پیارا رب ہے، ذرا سوچئے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن اپنے نام اعمال سیاہ کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں لیکن اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بعض اوقات خود اپنی نگاہوں میں ذلیل کروا لیتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کروا لیتے ہیں۔ لیکن وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا خیال فرمانے والا ہے کہ وہ ہماری ان نافرمانیوں کے باوجود ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اپنی معصوم مخلوق کو مقرر کر دیتا ہے، بھئی دعائے بخشش و مغفرت کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی قدر کریں، اس کے اس پیار اور محبت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارا رب بہت پیارا رب ہے، کہ وہ کتنے بہترین انداز سے اور کتنے ہم پہ کرم کے ساتھ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو کر ہماری بخشش کا سامان کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، جو بھائی بہن نہیں پڑھتے پڑھیں، تاکہ آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت ہو
اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا اہتمام فرما رہا ہے، ہماری بخشش کے لیے فرشتوں کو مخصوص کر رہا ہے، مقرر کر رہا ہے، اور ہم ہی اس نماز سے بھاگیں اور اس دعائے بخشش و مغفرت کی قدر نہ کریں، بہت بری بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان احسانات کو یاد کر کے مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اتنی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر مزید یہ نعمت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ اور میں گناہ کر بھی لیتے ہیں، بتقاضائے بشریت خطا ہو بھی جاتی ہے، تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میرے گناہ سے اس کو رنجیدگی ہو، اس کا دل دکھے، اسے تکلیف ہو، اذیت ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا جو ہم گناہ کرتے ہیں وبال ہم پر ہی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، ذرہ برابر نقصان نہیں، لیکن اس کی کرم نوازی دیکھے کہ جب ہم جیسے لوگ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدم قدم پر، کہہ سکتے ہیں آپ کے قدم قدم پر، بخشش و مغفرت کا اپنے پاس سے سامان پیدا کیا ہوا ہے، تاکہ یہ بندے دنیا سے رخصت ہوں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کرو۔ تو اگر سمجھدار انسان ہو تو ان چیزوں کی قدر کرنے کے بعد اپنے آپ کو بآسانی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبول سے مقبول بنا سکتا ہے، اور بہت آسانی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکتا ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باب قائم کیا ہے، باب بنیان المسجدی، بنیان مانے تعمیر کرنا، مسجد کو تعمیر کرنے کا باب۔ کچھ تعلیقات اس میں پہلے ذکر کیے، پھر حدیث ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے ہموار کی گئی تھی، یعنی اس میں ستون بنائے گئے تھے، پھر ان پہ کھجور کی شاخیں اس طرح لگا کر پتے وغیرہ اس پر ڈال دیے گئے تھے، تو سموتھ ایک چھت بن گئی، سایہ دار چھت بن گئی تھی۔ تو یہ سرکار نے اہتمام فرمایا تھا، اور یقینی سی بات ہے کہ جو اس طرح کی جس پہ جو پتے اوپر نیچے ڈال ڈال کے کھجور کے اس کو پورا سایہ دار بنا دیا گیا تھا، تو سیمنٹ کی طرح تو تھی نہیں، چنانچہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ ٹپکتی تھی، اور بعض اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا ہے، کیچڑ میں، یعنی وہ گرتی تھی، پانی گرتا تھا تو کیچڑ کیچڑ سے بن جاتی تھی، کیونکہ کچی مٹی ہوتی تھی پہلے دور کے اعتبار سے آپ ذہن میں لائیں، تو اس طرح پانی کے اندر کیچڑ میں بھی سجدہ کیا ہے صحابہ کرام نے۔ اور دوسرے تعلیق لے کر آئے کہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو بنانے کا حکم دیا، یعنی توسیع کا حکم دیا، بنی تو سرکار کے دور میں تھی، مزید توسیع فرمائی، اور فرمایا لوگوں کو بارش سے محفوظ رکھو، یعنی ایسا اہتمام کرو کہ جب بارش ہو تو لوگوں کے تک پانی نہ پہنچے، اور فرمایا کہ سرخ رنگ یا زرد رنگ لگانے سے اجتناب کرو کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ان رنگوں کی طرف عموماً کہیں پر ہوں تو دھیان جاتا ہے نماز کے دوران، تو ایسے رنگ استعمال نہ کرنا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔